اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے معرفت الہی سے لے کر قرب الہی تک کا سفر۔ میں ایک عبارت آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، اسے بڑے غور سے سنیے گا کیونکہ یہی عبارت آخر تک چلنی ہے اس مضمون کی۔ معرفت الہی کا پہلا زینہ نفس ہے، مگر قرب الہی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بھی نفس ہے اور قرب الہی کا ذریعہ بھی نفس ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان کرنے کے لیے سب سے پہلے نفس عربی کا لفظ ہے، اسے کہتے ہیں خود کی پہچان ضروری ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اب اللہ تعالیٰ انسان کی پیدائش سے پہلے کا وقت انسان کو یاد کروا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، بے شک انسان پر، آدمی پر ایک وقت وہ گزرا کہ وہ کسی ذکر کے قابل چیز نہ تھا، یعنی نیست تھا، کچھ نہ تھا، نہ قابل ذکر تھا۔ پھر یوں ہوا کہ وہ ایک نطفے کی شکل میں جمع ہوا خون بنا، پھر گوشت کا ٹکڑا بنا، پھر نقش و نگار بنے، پھر پیدائش ہوئی اور لوگوں کے درمیان قابل ذکر چیز بن گیا۔ پھر ارشاد ربانی ہوا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک یقیناً ہم نے آدمی کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا۔ اب اپنی تخلیق پر غور کریں کہ کیسے اسے اللہ نے سب سے اچھی شکل و صورت میں پیدا کیا، اس کے اعضاء میں مناسبت رکھی، اسے جانوروں کی طرح منہ سے پکڑ کر نہیں بلکہ ہاتھ سے پکڑ کر کھانے والا بنایا، اور اسے علم، فہم، عقل، تمیز اور باتیں کرنے کی صلاحیت سے مزین کیا۔ اب جیسے جیسے اپنی تخلیق پر انسان غور کرتا چلا جاتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کی معرفت حاصل ہوتی جاتی ہے۔ اسے معرفت علمی کہتے ہیں، اور یہ معرفت کا پہلا مرحلہ ہے۔ یعنی اسے علم ہو گیا، اس نے جان لیا، پہچان لیا کہ میرا ایک خالق ہے جس نے مجھے اتنا خوبصورت اور سب مخلوقات سے بہتر پیدا کیا، زندہ رکھنے کے لیے رزق مہیا کیا اور مختلف اشکال میں بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ اب یہاں ایک نقطہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ سب کچھ یکدم نہیں ہوتا، بچہ پیدا ہوتے ہی بالغ نہیں ہو جاتا، مختلف مراحل میں سے گزرنا پڑتا ہے، پھر بلوغت کی بہاریں دیکھنی نصیب ہوتی ہیں۔ بیج کو درخت بننے کے لیے زیر زمین جانا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کر مختلف مراحل اور مختلف احوال میں سے گزر کر وہ ایک درخت بنتا ہے اور پھل دینے کے قابل ہوتا ہے۔ بعین ایسے ہی طالب حق معرفت الہی سے لے کر قرب الہی تک کا سفر مختلف مراحل میں طے کرنے کے بعد ہی واصل حق ہوتا ہے، تب کہیں جا کر اسے حق کی بارگاہ میں باریابی نصیب ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے نا مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے۔ اب دوسرے مرحلے میں انسان اپنے خالق کے احسانات کا مشاہدہ کرتا ہے، وہ اپنے وجود کو دیکھتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو دیکھتا ہے، اللہ کے لطف و کرم کو دیکھتا ہے، اس کی عنایات کو، اس کی مہربانیوں کو دیکھتا ہے۔ جب وہ اللہ کے احسانات کو یاد کرتا ہے تو اس کے وجود پر ان احسانات کی وجہ سے ایک غلبہ طاری ہو جاتا ہے۔ احسان کی دو فطرتیں ہیں۔ پہلی فطرت یہ ہے کہ انسان وجود انسانی پر غالب آ جاتی ہے۔ دوسری فطرت یہ ہے کہ احسان دل میں
محبت کو جنم دے دیتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ کوئی شخص مجھ پر احسان کرتا ہے، میرے مشکل میں میرے کام آتا ہے، مجھ پر احسان کرتا ہے، تو میرے دل میں فوراً اس کی محبت پیدا ہو جائے گی اور میرا وجود فوراً اس کی فرما برداری کے لیے تیار ہو جائے گا۔ بائن ایسے ہی جب انسان اللہ کے احسانات کو یاد کرتا ہے، اس کے لطف و کرم، اس کی عنایت و مہربانیوں کو یاد کرتا ہے، تو اس کے وجود پر اس کے اللہ کے احسانات کا غلبہ طاری ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس غلبے کی شدت کی وجہ سے انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور وجود اللہ کی فرما برداری کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اب محبت کی بھی ایک فطرت ہے، وہ یہ کہ محبت فرما بردار ہوتی ہے، محبت کبھی نافرمان نہیں ہوتی۔ وہ محبت ہی کا تو کرشمہ تھا کہ روز ازل نوری مخلوق خاکی مخلوق کے سامنے سر بسجود ہوئی۔ وہ غلبہ محبت کی وجہ سے ہی ممکن ہوا تھا نوری مخلوق کا خاکی مخلوق کو سجدہ کرنا، اور انہیں گناہ بھی نہ گزرا۔ جیسے ہی انسان کا دل اللہ کی محبت سے لبریز ہوتا ہے، اس کا وجود اللہ کی فرما برداری کے لیے فوراً تیار ہو جاتا ہے، اور اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی منشا اور مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دے۔ یہ سب چیزیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ یہ تھا معرفت کا دوسرا مرحلہ۔ اب آتے ہیں ہم معرفت کے تیسرے مرحلے کی طرف۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہر محب، ہر محبت کرنے والا اپنے محبوب کے قرب کی تمنا ضرور رکھتا ہے۔ یہ محبت کی خاصیت ہوتی ہے کہ جس دل میں محبت پناہ گزی ہوتی ہے، اس دل میں محبوب کے قرب کی طلب پیدا کر دیتی ہے۔ انسان کا دل بھی جب اللہ کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے تو وہ محبت انسان کے دل میں اللہ کے قرب کو پانے کی طلب پیدا کر دیتی ہے۔ اب جو محبت انسان کے دل میں پروان چڑھتی جاتی ہے، قرب الہی کی طلب شدت اختیار کرتی جاتی ہے۔ اب شروع میں نے آپ کو ایک عبارت پڑھ کے سنائی تھی کہ معرفت الہی کا سب سے پہلا زینہ نفس ہے، مگر قرب الہی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بھی نفس ہے۔ اب جیسے ہی انسان قرب الہی کی طلب لے کر قدم اٹھاتا ہے تو سامنے اس کے نفس کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ نفس بندے اور اللہ کے درمیان سب سے بڑا حجاب اور سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ بھلے وہ محبت الہی کے غلبے کی وجہ سے زیر ہو چکا ہوتا ہے، لیکن زندہ ہوتا ہے۔ نفس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ شر و فتنے کا سرچشمہ ہے۔ تمام شہوتیں، تمام خواہشیں یہیں سے پھوٹتی ہیں، یہیں سے جنم لیتی ہیں۔ اب آپ بین بجا کر، سپیرا بین بجا کر سانپ کو مست و مسرور تو کر سکتا ہے، مگر اس کے زہر کو نہیں نکال سکتا۔ آپ عبادت اور ریاضت کی بین بجا کر، تسبیح و تحلیل کی بین بجا کر، چلا کشی و مراقبے کی اور شب بیداریوں کی بین بجا کر نفس کو مست و مسرور تو کر سکتے ہیں، مگر اس کا زہر نہیں نکال سکتے، اس کا شر ختم نہیں کر سکتے۔ نفس کا شر ختم کرنے کے لیے ایک الگ سے ہتھیار کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس ہتھیار کا نام ہے مجاہدہ۔ مجاہدہ ہی وہ ہتھیار ہے جو نفس کو زیر کر دیتا ہے، جو نفس کو قابو میں کر دیتا ہے، جو نفس کو مار دیتا ہے۔ اور نفس کا مارنا یہ نہیں کہ وہ سچ مچ میں مار دیا جاتا ہے یا سچ مچ میں مر جاتا ہے۔ نفس مرتا نہیں ہے، نفس قابو میں آتا ہے، اس سے موت نہیں آتی، یہ مرتا نہیں۔ اب شر سے نکل کر خیر میں داخل ہو جانے کا نام نفس کو مارنا ہے۔ اس عمل کو کہتے ہیں نفس کو مارنا۔ اب یہ کام صرف مجاہدہ کر سکتا ہے۔ اب مجاہدہ کیا ہے؟ کہ ہر وہ کام جو نفس کو
بھلا لگے، اچھا لگے، اسے ترک کر دیں۔ اپنی خواہشات نفس پر کنٹرول کر لیں، نفس کی خواہش کے پیچھے مت بھاگے۔ اسے کہتے ہیں نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا۔ نفس جس چیز کی طلب کرے اس سے اپنا چہرہ ہٹا لے، نفس ادھر کو جانے کا بول لے، نفس انسان اس طرف کا رخ کر لے۔ اور 4 چیزیں ایسی ہیں جو نفس پر انتہائی گراں گزرتی ہیں، نفس بری طرح متاثر ہوتا ہے ان 4 چیزوں سے۔ پہلی، پیشانی سجدے میں، دوسری نظر شریعت پر، تیسری دل رسول خدا کی محبت میں، اور چوتھی مخلوق کی خیر خواہی۔ یہ 4 چیزیں ایسا زبردست مجاہدہ ہیں کہ نفس ان کی وجہ سے بری طرح متاثر ہوتا ہے، اور یہ 4 چیزیں نفس کو قابو کرنے میں بہت مجرب ہیں۔ اب جب نفس شر سے نکل کر خیر کی طرف قدم رکھتا ہے تو پھر یہ خیر بخش ہو جاتا ہے، نفع بخش ہو جاتا ہے۔ پہلے یہ موذی ہوتا ہے، ضرر پہنچاتا ہے لوگوں کو، کبھی کسی کی زمین ہتھیا لی، کبھی کسی کا مال ہڑپ کر لیا، کبھی یتیموں مسکینوں کی جگہوں پہ قبضہ کر لیا، کبھی نقص والی چیزیں بیچ دی، کبھی ہمسایوں کو اذیت پہنچا دی، کبھی لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیل لیا، کبھی مظلوم پر ظلم و ستم ڈھا لیے، کبھی ملاوٹ والی چیزیں بیچ دی، کبھی ذخیرہ اندوزیاں کر لی، کبھی منافع خوریاں کر لی۔ یہ ان سارے کرتوتوں کی وجہ سے مخلوق الہی کو ڈستا رہتا ہے، موذی ہونے کی وجہ سے۔ جب مجاہدے کی ضربیں اس پر لگتی ہیں تو پھر یہ بے ضرر ہوتا ہے۔ جب یہ بے ضرر ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ مخلوق الہی کے لیے نفع بخش ہو جاتا ہے، خیر کے کاموں میں لگ جاتا ہے، برائی کے کاموں سے ہٹ کر خیر کے کاموں کی طرف لگ جاتا ہے۔ مثلا ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ نفس ایک سرکش اور باغی گھوڑے کی مانند لے لیجئے کہ جو ہر وقت دندناتا پھرتا ہے، لوگوں کی فصلیں برباد کر دیتا ہے، اپنے اوپر سوار ہونے والوں کو گرا دیتا ہے، دلتیاں مارتا ہے، یہ ساری اس کی خصلتیں ہوتی ہیں۔ پھر ایک اچھا سا کوچوان اس کو اپنے قابو میں کرتا ہے، اس کو نکیل ڈالتا ہے، پھر اس کی تربیت کرتا ہے، تربیت کر کے پھر اس کو سدھارتا ہے، پھر وہی گھوڑا سرکش و باغی جو لوگوں کو اپنی پشت سے نیچے گرا دیتا ہے، پھر تربیت کے بعد وہی گھوڑا لوگوں کو اپنی پشت پر بٹھا کر میلوں میل کے سفر بھی طے کرتا ہے، نفع بخش بن جاتا ہے۔ تو نفس بھی اسی طرح ایک سرکش اور باغی گھوڑے کی مانند ہوتا ہے، اس کو مجاہدے کی نکیل کے ساتھ سدھارا جاتا ہے۔ جب یہ سدھر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تعریف بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جس نے اپنے نفس کو خواہش سے روکا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو جنت کیا ہے؟ قرب الہی۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنا قرب خاص عطا فرما دیتا ہے جب وہ نفع بخش بن جاتا ہے۔ تو یہ تھا معرفت الہی سے لے کر قرب الہی تک کا سفر۔ میری محدود اور چھوٹی سی عقل کے مطابق جو باتیں مجھے سمجھ آئیں وہ میں نے آپ کو گوش گزار کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سننے میں اور ہمارے بولنے میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ انہیں معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔